اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3260، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ حدیث نمبر 3261، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عامر عبد الملک نے بیان کیا، ان سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نضر بن عمران ضبعی نے بیان کیا کہ میں مکے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، وہاں مجھے بخار آنے لگا۔ ابن عباس تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ یا یہ فرمایا کہ زمزم کے پاس سے یہ شک حمام راوی کو ہوا ہے۔ حدیث نمبر 3262، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، ان سے عبایہ بن رفاعہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو رافع بن خدیج نے خبر دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 3263، اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 3264، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 3265، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گنہگار کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 3266، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عطا سے سنا، انہوں نے صفوان بن یعلا سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر اس طرح آیت پڑھتے سنا، وَيُنَادَوْا اِيَّا مالک، اور وہ دوزخی پکاریں گے، اے مالک۔ حدیث نمبر 3267، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن
اینیا نے بیان کیا، ان سے آمش نے، اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ فلاں صاحب یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کر ان سے گفتگو کرو تو اچھا ہے، تاکہ وہ یہ فساد دہانے کی تدبیر تاکہ وہ یہ فساد دبانے کی تدبیر کرے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں؟ میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتے ہوں اور اس طرح پر کی فساد کا دروازہ نہیں کھولتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا، جی ہاں، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو غنزر نے بھی شعبہ سے، انہوں نے آمش سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3268، ابلیس اور اس کی فوج کا بیان۔ اور مجاہد نے کہا، سورہ صافات میں لفظ یقذفون کا معنی پھینکے جاتے ہیں۔ اس صورت میں دہورا کے معنی دھتکارے ہوئے کے ہیں۔ اسی صورت میں لفظ واصب کا معنی ہمیشہ کا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، سورہ اعراف میں لفظ مدحورا کا معنی دھتکارا ہوا، مردود، اور سورہ نساء میں مریدہ کا معنی متمرد و شریر کے ہیں۔ اسی صورت میں فلیسکن کا بطخ سے نکلا ہے، یعنی چیرا کاٹا۔ سورہ بنی اسرائیل میں وستفزز کا معنی ان کو ہلکا کر دے۔ اسی صورت میں خیل کا معنی سوار، اور رجل یعنی پیادے، یعنی رجالہ کا اس کا مفرد راجل جیسے صاحب کا مفرد صاحب، اور تجر کا مفرد تاجر۔ اسی صورت میں لفظ لا حتنکن کا معنی جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ سورہ صافات میں لفظ قربن کے معنی شیطان کے ہیں۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد اروح نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تھے جادو ہوا تھا۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے حشام نے لکھا تھا، انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن آپ نے دعا کی، پھر دعا کی کہ اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک تو میرے سر کی طرف بیٹھ گئے اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، انہیں بیماری کیا ہے؟ وہ دوسرے آدمی نے جواب دیا
کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا جادو ان پر کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگھے میں، کتان میں اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہاں؟ کہا کہ بسزربان میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خود شفا دی اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دوں۔ اس کے بعد وہ کنواں پاٹ دیا گیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب بدء الخلق کی حدیث نمبر 3260 سے 3268 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔